اس حد تک ان کی رسائی. تو ایک دفعہ ویسے ہی ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ اتنا آپ کا کام، اتنا بڑا آپ کا نام، یہ سب کیسے ہوا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ تم اپنا جو تمہارا چوکیدار ہے، فرمائیں کہ جو تمہارا چوکیدار ہے تم اس کا بھی اسی طرح خیال رکھنا جیسا تم اپنا خیال رکھنا چاہتے ہو. تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر میرا یہ معمول تھا کہ جس دن میں نے کام شروع کیا، اب تو سینکڑوں ملازمین ہیں، ایک میں تھا اور یہ چوکیدار، لیکن ہر روز بلا ناغہ میں اس سے پوچھتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. میں اس کی ساری ضروریات پوری کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے اللہ نے مجھے نوازا، یعنی وہ ایک چوکیدار کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے نوازا. تو سب انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک برابر ہیں، کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اپنی ناک اونچی رکھتے ہیں، جن کے اندر فخر اور غرور ہے، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا آگے آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ آپ کے نبی کی سنت ہے. ہمارے ہاں گھروں میں جو مسائل ہیں اس میں اس سنت کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. فرمائے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمائے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں. تو یہ ہے ہمارے نبی کی سنت اور نبی کا مزاج، اتنا بلند اخلاق. پھر فرمائے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. انسان خود سمجھتا رہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، لیکن اللہ کو ہی پتا ہے کہ کون نیکی پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے. اپنے طور پہ انسان اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے. اسی لیے فرمائیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. خود اپنی بڑائی بیان نہ کرو، خود اپنی پاکی بیان نہ کرو. اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں زیادہ خوف ہے. اسی لیے سورہ حجرات میں فرمائیں کہ تم کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، شاید کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، ان جھوٹے لوگوں کی کبھی بھی فرما برداری نہ کرو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم ان کی بات مان لو، کچھ وہ تمہاری بات مان لیں. یعنی یہ اہل مکہ کا یہ خواہش تھی کہ کچھ ہماری باتیں، کچھ یہ ہمارے بتوں کی کو مان لیں، کچھ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، کچھ ہم ان کے رب کی بات مان لیں گے. اس طرح سے مل ملا کے کچھ کام چل جائے گا. لیکن فرمائیں کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ایسے جھوٹے لوگوں کی تابعداری فرما برداری نہ کرو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہرگز کسی ایسے شخص سے نہ دبو جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت انسان ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ انسان کو بہت عادت ہوتی ہے جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی قسم کھا رہا ہے تو چلو اس کی بات پہ اعتبار کر لیں. لیکن بہت زیادہ قسمیں کھانے والوں کو بھی اللہ نے منافقین کے اس میں شمار کیا ہے.
اللہ کا نام اتنا کوئی چیپ نہیں ہے کہ انسان اس کو ہر وقت ہر موقع پر استعمال کرتا رہے. اہم مواقع پر ہی اس رب کا نام استعمال کرنا چاہیے. اور اکثر میں یہی بات کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کو کوئی بہت ہی اہم چیز چاہیے ہو تو پھر اللہ کا ذاتی نام استعمال کریں، ورنہ اس کی صفات استعمال کرتے رہیں. اور عربوں کا آج بھی یہی مزاج ہے کہ وہ کبھی کسی بڑے کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، وہ اس کی کنیت سے پکارتے ہیں، ابو فلاں یا ام فلاں. وہ نام سے نہیں پکارتے، وہ اس کی صفت سے یا اس کی کنیت سے پکارتے ہیں. تو یہ احترام ہے. یہ احترام ہمیں اپنے درمیان پیدا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. بڑوں کا احترام کریں. اور فرمائیں کہ جو اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر فرماتے ہیں کہ جو اس کی بڑی عمر میں اس کا خیال رکھے گا. اس لیے دوسروں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اپنے سے ہر بڑے کا احترام کریں. حماز مشاء بنمیم، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال و دولت رکھتا ہے. یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ولید ابن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت شدید تھا اور بہت آگے تھا، لیکن اس کے اندر یہ ساری برائیاں موجود تھیں کہ وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، تانے دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جاتا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اس کو اپنے بیٹوں پر بڑا ناز تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو خوب مال بھی دیا تھا. تو آج بھی انسان کا یہی مزاج ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہو یا اس کے اپنے بیٹے جوان ہوں تو انسان اپنے آپ کو خود بڑا سمجھنے لگتا ہے. انسان اپنے اندر ہی اندر اس کے اندر ایک فخر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ مال جو انسان کے پاس ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور یہ اولاد جو انسان کو اللہ نے دی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے فخر اور غرور کا کوئی موقع نہیں ہے، فخر اور غرور کی کوئی بات نہیں. جب چاہے وہ رب اپنا مال واپس لے لے، جب چاہے وہ اولاد واپس لے لے، انسان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو مال کے بارے میں خاص طور پہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے. فرمایا کہ جب تم اچھی صحت میں ہو اور تمہیں غربت کا اندیشہ ہو تب تم جو مال خرچ کرو گے وہ افضل ترین صدقہ ہے. آپ دیکھیے کہ اچھی صحت میں انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ چیز ہمیشہ رہے گی. فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے اچھی صحت اور دوسری فرصت. اچھی صحت کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے گا. آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنا جائزہ لے لیں کیسے وقت گزرتا ہے اور انسان کا جسم کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے.
پہلے بہت بہت وزنی بھاری بھاری چیزیں آپ اٹھا سکتے تھے، اب آپ نہیں اٹھا سکتے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو فرمائیں کہ جب تم اچھی صحت میں ہو اور تمہیں فقر کا، غربت کا اندیشہ ہو، اس وقت خرچ کرو۔ یہ تھوڑا بھی تمہاری جیب میں ہے تو تم خرچ کر ڈالو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض تصور کرتے ہیں، وہ تمہیں واپس کر دیں گے، وہ تمہیں 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ وہ تمہیں ملٹیپلائی کر کے واپس کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن نے خرچ کرنے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سب سے بڑی حکمت قرار دیا ہے۔ ہم جو اکثر برکت کی دعائیں کرتے ہیں نا، کاروبار میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیں، آپ اللہ کے دین پر خرچ کریں، آپ مساجد پہ خرچ کریں، اور جو کچھ آپ خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اپنے اوپر قرض تصور کرتے ہیں، اور قرض تو واپس کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واپس کریں گے آپ کو، اور 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے واپس کریں گے۔ تو کتنی بڑی حکمت کی بات ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو آپ خرچ کر ڈالیں، لیکن تھوڑا انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، یہ وہ رینٹ پے کرنا ہے، یہ بل پے کرنا ہے، بہت تھوڑا سا ہے لیکن میں آئندہ کیا کروں گا۔ اب ظاہر ہے جس رب نے آپ کو آج دیا ہے وہ آپ کو آئندہ بھی دے گا۔ جو رب آپ کا آج خیال رکھتا ہے اور ساری زندگی اس نے آپ کا خیال رکھا، آئندہ بھی وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ تو پھر اسی حدیث میں فرمائے کہ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، فرمائے کہ انتظار نہ کرو یہاں تک کہ روح تمہارے گلے تک پہنچ جائے، اس وقت تک انتظار نہ کرو۔ اور پھر فرمائے کہ اس وقت تم اگر کہو گے کہ فلاں جگہ اتنا خرچ کر دو، فلاں یہ اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو، فرمائے کہ یہ تو ہے ہی انہی لوگوں کا، اب تو انہی لوگوں کو جانا ہے۔ تو اب آخری لمحے میں کہنے کا کیا فائدہ؟ جب تم اچھی صحت میں تھے، تمہیں فقر کا اندیشہ تھا، اس وقت تم اگر خرچ کرتے تو فرمائے کہ یہ تمہارا بہترین صدقہ ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ کے پاس بہت مال و دولت بھی تھا اور اس کے 10 جوان بیٹے تھے، تو اسلام کی مخالفت میں وہ بہت سخت تھا، بہت شدید تھا، اور اس کے اندر پیسے کی وجہ سے اور اپنی بیٹوں کی وجہ سے اس کے اندر اپنے اندر ایک بڑائی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی بات کبھی نہ سنو اور ان لوگوں سے کبھی نہ دبو، ایسے لوگوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے وقتوں کی باتیں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ دیکھیں یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ سونڈ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو ناک ہے، یعنی اونچی ناک، وہ فخر اور غرور کی ناک، فرمائے کہ ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، جہنم کی آگ سے اس کی سونڈ کو جلایا جائے گا۔ اب یہ انسان کے اندر اگر ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الفخر ردائی، فخر تو میری چادر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا